یوٹیوب چینل حرف حقیقت پر آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ادب کا انداز اپنا اپنا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، پھر اس کا ادب بھی کرتا ہے، تو ہر بندے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، لہٰذا ادب کرنا سیکھنا چاہیے۔ آج ہم ادب کے انداز جو منفرد ہیں، ہر بندے کا الگ انداز ہے، اسی بارے میں بات کریں گے۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یوٹیوب چینل حرف حقیقت کا میزبان خان غلام مصطفیٰ بلوچ اس وقت آپ سے ہے محو کلام سلام قبول کیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ ایک ڈاکٹر تھے، اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپنسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا خدیجہ ہو، عائشہ ہو اور فاطمہ ہو، تو میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہام نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ آئیے دوسرا انداز دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کے ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل نہر پر ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کرے۔ اپنے سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا ترائے امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی برِ صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی، جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جی ہاں، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا، ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ جل جلالہ نے نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشرے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، وہ والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے، وہ استاد کا ادب کرے۔ جی ہاں، ایک اور انداز دیکھیے محبت کا کہ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے۔
مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بڑے خوش ہوئے، اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ رہتے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی یہ رواج ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا، چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے، اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں دار آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر ہی رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد استاد رہے گا، شاگرد والد رہے گا، اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے سے بدل دے۔ محبت کا پیغام سب کے نام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔